السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تازہ کلام پیش کروں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کروں۔ مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاں محفوظ رکھا ہے، مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاں محفوظ رکھا ہے، تباہ کشتی ہے لیکن بادباں محفوظ رکھا ہے، تباہ کشتی ہے لیکن بادباں محفوظ رکھا ہے، مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاں محفوظ رکھا ہے، تباہ کشتی ہے لیکن بادباں محفوظ رکھا ہے، تعلق ترک ہے پر دل سجا ہے تیری یادوں سے، تعلق ترک ہے پر دل سجا ہے تیری یادوں سے، بجھا دی آگ میں نے اور دھواں محفوظ رکھا ہے، بجھا دی آگ میں نے اور دھواں محفوظ رکھا ہے، تعلق ترک ہے پر دل سجا ہے تیری یادوں سے، بجھا دی آگ میں نے اور دھواں محفوظ رکھا ہے میرے حافظے میں بس وہی جو تجھ سے وابستہ، ہے میرے حافظے میں بس وہی جو تجھ سے وابستہ، جہاں ہے چاند بس وہ آسماں محفوظ رکھا ہے، جہاں ہے چاند بس وہ آسماں محفوظ رکھا ہے میرے حافظے میں بس وہی جو تجھ سے وابستہ، جہاں ہے چاند بس وہ آسماں محفوظ رکھا ہے، یہاں بس ایک عمارت کے سوا مسمار ہے سب کچھ، یہاں بس ایک عمارت کے سوا مسمار ہے سب کچھ، کہ دل کے شہر میں تیرا مکان محفوظ رکھا ہے، کہ دل کے شہر میں تیرا مکان محفوظ رکھا ہے، یہاں بس ایک عمارت کے سوا مسمار ہے سب کچھ، کہ دل کے شہر میں تیرا مکان محفوظ رکھا ہے میں نے توڑ ڈالے اور سب بندھن زمانے کے، ہے میں نے توڑ ڈالے اور سب بندھن زمانے کے، جو رشتہ تھا ہمارے درمیاں محفوظ رکھا ہے، جو رشتہ تھا ہمارے درمیاں محفوظ رکھا ہے میں نے توڑ ڈالے اور سب بندھن زمانے کے، جو رشتہ تھا ہمارے درمیاں محفوظ رکھا ہے، ایک عرصے سے یہ نالائق میرے سینے سے غائب ہے، ایک عرصے سے یہ نالائق میرے سینے سے غائب ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے، ایک عرصے سے یہ نالائق میرے سینے سے غائب ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے، تمہاری دی ہوئی ہر چوٹ بھی انمول ہے تحفہ، تمہاری دی ہوئی ہر چوٹ بھی انمول ہے تحفہ، میرے دل پہ لگا ہر ایک نشان محفوظ رکھا ہے، میرے دل پہ لگا ہر ایک نشان محفوظ رکھا ہے، تمہاری دی ہوئی ہر چوٹ بھی انمول ہے تحفہ، میرے دل پہ لگا ہر ایک نشان محفوظ رکھا ہے، تو ہے پہلو میں تو ایک حور جیسے سنگ ہے میرے، تو ہے پہلو میں تو ایک حور جیسے سنگ ہے میرے، تیری صورت میں جنت کا سما محفوظ رکھا ہے، تیری صورت میں جنت کا سما محفوظ رکھا ہے، تو ہے پہلو میں تو ایک حور جیسے سنگ ہے میرے، تیری صورت میں جنت کا سما محفوظ رکھا ہے، سلامت تا ادب رکھے تجھے کرتا دعا ہوں میں، سلامت تا ابد رکھے تجھے کرتا دعا ہوں میں، شکر کرتا ہوں سر پہ صاحباں محفوظ رکھا ہے، شکر کرتا ہوں سر پہ صاحباں محفوظ رکھا ہے، سلامت تا ادب رکھے تجھے کرتا دعا ہوں میں، شکر کرتا ہوں سر پہ صاحباں محفوظ رکھا ہے، بدن چھلنی ہے زخموں سے بظاہر سب شکستہ ہے، بدن چھلنی ہے زخموں سے بظاہر سب شکستہ ہے سینے میں جو میرا رازداں محفوظ رکھا ہے سینے میں جو میرا رازداں محفوظ رکھا ہے، بدن چھلنی ہے زخموں سے بظاہر سب شکستہ ہے سینے میں جو میرا رازداں محفوظ رکھا ہے، مخالف بات جو کرتا ہے اس کی سرزنش کی ہے، مخالف بات جو کرتا ہے اس کی سرزنش کی ہے، کوئی بھی ہے جو اس کا ہم زباں محفوظ رکھا ہے، کوئی بھی ہے جو اس کا ہم زباں محفوظ رکھا ہے، مخالف بات جو کرتا ہے اس کی سرزنش کی ہے، کوئی بھی ہے جو اس کا ہم زباں محفوظ رکھا ہے،
اگرچہ بن میں جتنے تھے نشے من نظر آتش ہیں، اگرچہ بن میں جتنے تھے نشے من نظر آتش ہیں، وہ خوش ہے رب نے اس کا آشیاں محفوظ رکھا ہے، وہ خوش ہے رب نے اس کا آشیاں محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ بن میں جتنے تھے نشے من نظر آتش ہیں، وہ خوش ہے رب نے اس کا آشیاں محفوظ رکھا ہے۔ تجھے کیا مدتوں فیصل زمانہ یاد رکھے گا، تجھے کیا مدتوں فیصل زمانہ یاد رکھے گا، شکل میں شعر کی یوں ہر بیاں محفوظ رکھا ہے، شکل میں شعر کی یوں ہر بیاں محفوظ رکھا ہے۔ مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاہ محفوظ رکھا ہے، تباہ کشتی ہے لیکن بادباں محفوظ رکھا ہے۔ جی یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ غزل کا مطلب جو ہے وہ بعض لوگوں کو چیزیں اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں رائے گاہ ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی اکٹھا کر لیتا۔ تو یہاں پہ میں نے خود کے بارے میں اسی طرح کی بات کی ہے کہ جس طرح کشتی اگر تباہ ہو تو بادباں کا کوئی فائدہ نہیں، بادباں کا کام کشتی کے ساتھ ہی، جس طرح گاڑی نہ ہو تو پہیے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح بادباں نہ کشتی نہ ہو تو بادباں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بادباں پھر بھی اگر محفوظ رکھتے ہیں تو ایک رائے گاہ سی چیز ہے جس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاہ محفوظ رکھا ہے، تباہ کشتی ہے لیکن بادباں محفوظ رکھا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ہے میرے، جو تعلق ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، محبت اور عشق کا، اس کی وجہ سے ذہن میں کچھ یادیں بنتی ہیں جو کہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو دل میں بھی یادوں کی تصویریں جو ہیں وہ سجی رہتی ہیں، تو تعلق ترک ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن وہ یادیں رہتی ہیں۔ تو بیسیکلی جس طرح تعلق جو ہے وہ ایک وجہ ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یادیں ہیں، تو جس طرح آگ کا نتیجہ دھواں ہوتی ہے، تو آگ بجھتی ہے تو دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس شعر میں نے یہی کہا ہے کہ تعلق ترک ہو گیا لیکن یادیں جو ہیں بدستور دل میں سجی ہیں، تو جس طرح آگ بجھا دی ہے مگر دھوئیں کو کہیں محفوظ کر لی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تعلق ترک ہے پر دل سجا ہے تیری یادوں سے، بجھا دی آگ میں نے اور دھواں محفوظ رکھا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ حافظے سے متعلق ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایک ہوتی ہے بیماری ایمنیزیا، جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو سلیکٹیو ایمنیزیا ہوتا ہے جس میں آپ کچھ چیزیں خاص چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں، تو یہ اسی قسم کی ایک چیز کا ذکر ہے یہاں پہ کہ میرے حافظے میں صرف وہ چیزیں باقی ہیں جو تجھ سے وابستہ ہیں۔ جس طرح آسمان بہت وسیع ایک ہوتا ہے، وسیع اس کا جو ہے رقبہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو تجھ سے وابستہ چیز ہے وہ چاند ہے، جو تیرے چہرے کو اس سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو آسمان کا صرف وہ حصہ میرے ذہن میں محفوظ ہے جہاں پہ چاند ہے، کیونکہ وہ تجھ سے وابستہ ہے۔ تو شعر اس طرح کہ ہے میرے حافظے میں بس وہی جو تجھ سے وابستہ، جہاں ہے چاند بس وہ آسماں محفوظ رکھا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی مجھے اس غزل کا پسند ہے شعر، اس میں یہ ذکر ہے کہ دل میں جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ سب مسمار ہو چکی ہیں، تو اس میں صرف ایک جو مکان ہے، جو تیرا مکان ہے، وہ محفوظ ہے۔ یہ وہی اسی طرح کی بات ہے کہ یاد جو ہے نا تیری تجھ سے وابستہ چیزیں بس ان کی یاد باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہاں بس ایک عمارت کے سوا مسمار ہے سب کچھ، کہ دل کے شہر میں تیرا مقام محفوظ رکھا ہے، کہ دل کے شہر میں تیرا مقام محفوظ رکھا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہے کہ میں نے دنیا کے سارے بندھن، جو سارے رشتے وہ توڑ دیے، صرف جو تجھ سے رشتہ ہے وہ محفوظ ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میں نے توڑ ڈالے اور سب بندھن زمانے کے، جو رشتہ تھا ہمارے درمیان محفوظ رکھا ہے۔
اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شعر ہے، حاصل غزل ہے میری نظر میں. تو اس میں جو ہے وہ ایک بڑے جو ہے وہ لائٹ انداز میں جو ہے پر لطف انداز میں جو ہے اس کو دل کے بارے میں پوچھا ہے کہ میرا دل کہاں پہ ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ ایک عرصے سے یہ نالہ ایک میرے سینے سے غائب ہے، ایک عرصے سے یہ نالہ ایک میرے سینے سے غائب ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے. ایک عرصے سے یہ نالہ ایک میرے سینے سے غائب ہے، بتاؤ تو میرے دل کو کہاں محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ اسی طرح کے پیرائے میں ہے کہ آپ کے جو تیری دی ہوئی ہر چیز، ہر یاد جو ہے وہ سنبھال کے رکھے، اسی طرح تیری دی ہوئی ہر چوٹ بھی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے. تو میرے دل پہ جتنے بھی نشانات ہیں میں نے سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ تمہاری دی ہوئی ہر چوٹ بھی انمول ہے تحفہ، میرے دل پہ لگا ہر ایک نشان محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ اس میں محبوب کو حور سے تشبیہ دی کہ تو میرے ساتھ ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ حور ہے میرے ساتھ، اور تیری صورت میں نے اس طرح جنت کا سما محفوظ رکھا ہوا. تو شعر اس طرح تو ہے پہلو میں تو ایک حور جیسے سنگ ہے میرے، تیری صورت میں جنت کا سما محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص سے متعلق ہے جو جس کی حیثیت آپ کے صاحباں کی ہو، یعنی آپ کے سر پہ چھت کی حیثیت ہو جس کی. زیادہ تر والدین کے بارے میں ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہیں وہ جو بھی گھر کا سربراہ ہے اس کے بارے میں بھی. تو شعر اس طرح ہے کہ اسی میں یہ کہا گیا، یہ دعا ہے کہ تا ابد سلامت رکھے تجھے خدا. تو شعر اس طرح ہے کہ سلامت تا ابد رکھے تجھے، کرتا دعا ہوں میں، شکر کرتا ہوں سر پہ سائباں محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جب انسان کا جسم جو ہے وہ زخم سے چور ہو، لہو لہان ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ سینے میں محفوظ رکھا ہو. تو شعر اس طرح ہے کہ بدن چلنی ہے زخموں سے، بظاہر سب شکستہ ہے سینے میں جو میرا رازداں محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ بعض ایسے لوگوں سے متعلق ہے جو مخالف بات کو برداشت نہیں کرتے، جن میں برداشت کا مادہ نہیں ہوتا. تو ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کی وہ سرزنش کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، اور جو شخص ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کا ہم زباں ہوتا ہے، اس کو وہ جو ہے اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ مخالف بات جو کرتا ہے اس کی سرزنش کی ہے، مخالف بات جو کرتا ہے اس کی سرزنش کی ہے، کوئی بھی ہے جو اس کا ہم زباں محفوظ رکھا ہے، کوئی بھی ہے جو اس کا ہم زباں محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ ایک خود غرض انسان کے متعلق ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ارد گرد سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن جب تک اس کا اپنا گھر ٹھیک ہے، جب تک اس کا اپنا معاملہ ٹھیک ہے تو وہ خوش ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ اگرچہ بن میں جتنے تھے نشے من نظر آتش ہیں، یعنی جنگل میں سب گھونسلوں کو آگ لگ چکی. اگرچہ بن میں جتنے تھے نشے من نظر آتش ہیں، وہ خوش ہے رب نے اس کا آشیاں محفوظ رکھا ہے، وہ خوش ہے رب نے اس کا آشیاں محفوظ رکھا ہے. اگلا شعر جو ہے وہ آخری شعر غزل کا مقطع ہے، جس میں میں خود سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا تجھے دنیا زمانے مدتوں یاد رکھے گی، کیونکہ تو اپنے اشعار میں اپنے سارے بیانات کو محفوظ کر رہا ہے، اپنی ساری باتوں کو لکھ رہا ہے. تو کیا مدتوں یاد رکھے گا تجھے زمانہ. تو شعر اس طرح ہے کہ تجھے کیا مدتوں فیصل زمانہ یاد رکھے گا، تجھے کیا مدتوں فیصل زمانہ یاد رکھے گا، شکل میں شعر کی یوں ہر بیاں محفوظ رکھا ہے، شکل میں شعر کی
یوں ہر بیاں محفوظ رکھا ہے. مجھے جو کچھ لگا ہے رائے گاں محفوظ رکھا ہے. تباہ کشتی ہے لیکن بعد ماں محفوظ رکھا ہے. جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اشعار کے مفہوم سے آپ نے لطف لیا ہوگا. اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.